بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد للہ رب العالمین نحمد نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس واحد معبود اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکیں ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے آج ہم سورۃ المطففین کریں گے۔ اس سورے میں ایک رکوع ہے، 36 آیات ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا سورہ نمبر ہے 83۔ اب یہاں پر اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، تو شروع میں تھوڑا ہم دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول پر یہ مکی سورت ہے اور اس لیے اسے مصحف میں اسی بنا پر اسے مکی لکھا گیا ہے، اور حضرت ابن عباس، قتادہ، مقاتل، ضحاک کے نزدیک یہ مدنی سورت ہے، صرف اس کی 8 آیتیں مکی ہے۔ اب اس کا یہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے، اب اس سورے کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے جو ہم کو حدیث سے ملتا ہے۔ میں پہلے وہ حدیث پڑھ کر سناتی ہوں کہ یہ جو اختلاف ہے کہ بعض اسے مکی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک مکے اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی، یہ بھی ایک رائے ہے۔ اس کے شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے گھٹیا ترین لوگ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کر لی۔ یہ حدیث ہمیں سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 2223 یہ اس کے شان نزول میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد
اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہم کو نسائی میں ملتی ہیں اور حاکم میں بھی ملتی ہیں. اسی الفاظ بھی یہی ہے, کچھ تھوڑا فرق ہے. اس میں اس طرح الفاظ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی نازل ہوئی. وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں یہ رواج اس وقت عام تھا کہ جب خود کسی سے سودا لیتے تو ناپ تول پورا لیتے تھے, اور جب دوسروں کو بیچتے تو اس میں کمی اور چوری کیا کرتے تھے. اس صورت کے نزول ہونے پر یہ لوگ اس رسم بد سے باز آ گئے, اور ایسے باز آئے کہ آج تک اہل مدینہ ناپ تول پورا کرنے میں معروف و مشہور ہے. یہ ہم کو نسائی میں ملتی ہے حدیث ان الفاظ کے ساتھ. اب ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں گے. پہلی آیت دیکھتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل خرابی, للمطففین کمی کرنے والوں کے لیے. خرابی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں ویل جو ہے وہ ہلاکت, بربادی, خرابی ان تینوں معنی میں کیا جاتا ہے. اور ویل جو ہے وہ اس شخص کے لیے جو کوئی جھوٹی بات کہہ کر لوگوں کو ہنسانا چاہے. اور ویل جسے بددعا دی جاتی ہے, بددعا کے کلمات میں بھی آتا ہے کہ ویل لفلانی, مطلب کسی کے نام سے یہ بددعا کا کلمہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ویل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مطلب اللہ سبحانہ تعالی خود انہیں کیا کر رہے, ان کے لیے مطلب بددعا کے کلمات کہہ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کی ہلاکت اور بربادی بیان کرتے ہیں. اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے. اب یہاں جو ہے کہ یہ ویل, یہ جو بددعا کی جا رہی ہے یا ہلاکت یا بربادی یا خرابی کی جو بشارت دی جا رہی ہے, للمطففین کمی کرنے والوں کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں مطففین کو, یہ جو ہے تطفیف سے مشتق ہے. تطفیف سے یہ مشتق ہے, اور اس کی معنی ہوتی ہے ناپ تول میں کمی کرنے کے, اور ایسا کرنے والے کو مطفف کہا جاتا ہے. اور قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ تطفیف کرنا مطلب ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے. اب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, ایک حقدار کا حق پورا جو ہے وہ نہیں دیا جاتا, اس کے حق میں کمی ہوتی ہے. تو حقدار کے حق میں کمی کرنا کیا ہے, حرام ہے, یا اس کے حق سے اسے کم دینا جو ہے تطفیف ہے, اور تطفیف حرام ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تطفیف ہے, جو کمی کی جاتی ہے, تو یا تو اس کے کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جو ناپ تول کا جو آلہ ہے, جو میجرمنٹ ہوتا ہے, اسے چھوٹا بنا دیا جائے تاکہ سامنے والے کو سمجھ نہ آئے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ جب ناپا جاتا ہے, جب میجرمنٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں تھوڑی سی مقدار گھٹا دی جائے, اتنی تھوڑی کہ سامنے جو خریدار ہے اسے شک بھی نہ ہو کہ اسے کم دیا گیا ہے, اور وہ سوال کرنے آپ کے پاس دوبارہ نہ آئے. پھر اس کے بعد اس طرح بھی تطفیف کی جاتی ہے کہ جو وزن ہے, جیسے آج کے دور میں تطفیف کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ جو مال ہے یا جو سامان ہے اس میں
کچھ ملاوٹ کی جاتی ہے، کچھ زائد ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہے جس سے وزن بڑھ جائے گا، لیکن وہ زائد ہے، وہ استعمال میں آنے والی چیزیں نہیں ہے. تو یہ جو ملاوٹ ہے یہ بھی کیا ہے؟ تطفیف ہے. یہ بھی کیا ہے؟ دھوکہ دینا ہے. پھر اس کے علاوہ تطفیف کے کون کون سے طریقے ہیں؟ ہم ان طریقوں کو دیکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم تطفیف کو سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اگر ایک مزدور رکھتے ہیں، ملازم ہیں، اور مزدور جو ہے جتنے وقت ہم نے اس سے معاہدہ کیا ہے، جتنا ہم نے اس سے کام کا وہ لیا ہے، اسکیل ایک مقرر کی ہے، اس میں اگر وہ وقت میں کمی کرتا ہے، اس میں چوری کرتا ہے، تو وہ تطفیف میں داخل ہوگا. اور اگر ہم اس سے اس کے بولنے کے ایک مطابق اور زیادہ کام لیتے ہیں تو ہم تطفیف میں داخل ہو جائیں گے کہ ہم نے اس کو اس کی مزدوری سے زیادہ کام لیا، مطلب اس کی مزدوری کا جو حق تھا وہ پورا ادا نہیں کیا. پھر اس کے بعد آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو قرض دیا جائے اور قرض مقررہ وقت پر وہ ادا نہ کرے، اس صورت میں جبکہ اس کے پاس مال ہے لیکن وہ اسے ٹالتا رہے اور اس قرض کو اس ادار کو ادا نہ کرے کہ ہاں دے گے ہونے کے باوجود، رقم ہونے کے باوجود، کنڈیشن سنیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی تطفیف میں آتی ہے. پھر آج جو آفس میں کام کرتے ہیں یا ٹیچرز جو ہے، جو استاذہ ہے، جو کام کرتے ہیں، تو جتنے گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے اس گھنٹے میں وہ اپنے گھر کے کام کرتے ہیں یا فون پر اپنے گھر کی باتیں کرتے، تو کیا کر رہے؟ وہ اس وقت میں کیا کر رہے؟ اس وقت کا حق ادا نہیں کرے. تو وہ تطفیف میں آتا ہے کہ تم پیسہ تو اتنے گھنٹوں کا لے رہے ہو لیکن اتنے گھنٹے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کام نہیں کر رہے ہو. تو یہ بھی تطفیف میں آتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع سجدے وغیرہ جو ہے پورے نہیں کرتا، جلدی نماز ختم کر ڈالتا ہے. تو اس کو فرمایا لقد تففتا، یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی، یعنی تو نے کیا کیا؟ اللہ کا حق ادا نہیں کیا. فاروق اعظم کے اس قول کو نقل کر کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں، یہاں تک کہ نماز، وضو، طہارت میں بھی، اور اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العبادات، جو بندے کے حقوق میں کمی کوتاہی کرنے والا تطفیف کرنے کا مجرم ہے. تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا دھیان دیں. اب جو یہ تطفیف کرنے والا ہے اس کے لیے ہمیں حدیث ملتی ہیں، جو میں حدیث پڑھنے جا رہی ہوں. یہ حدیث غور سے سنیں اور آج کے وقت کو نظر میں رکھتے ہوئے سنیں. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ قرطبی میں ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں. نمبر 1، وہ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے. نمبر 2، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ عام ہو جاتا ہے. نمبر 3،
پھر دھیان سے سنیں حدیث کے الفاظ، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ عز و جل طاعون اور دوسرے وبائی امراض مسلط کر دیتا ہے. جیسے آج ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ بے حیائی اور زنا عام ہے تو ایڈز جیسی بیماری ہم پر مسلط ہے، اور آج کرونا وائرس جیسی وبائی امراض. تو یہ اس حدیث کے پہلو پر ہم غور کریں. پھر نمبر 4 ہے، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. اور نمبر 5، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے. یہ ہے. اور اس کے بعد ہم کو ایک اور حدیث ملتی ہے طبرانی میں، یہ قرطبی میں تھی سوری، اب طبرانی میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں مال غنیمت کی چوری رائج ہو جائے اللہ عز و جل ان کے دلوں میں دشمنوں کا رعب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں. اور جس قوم میں ربا یعنی سود خوری کا رواج عام ہو جائے ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے. تو یہ دوسرا جو ہے اس پر دھیان دے کہ جس قوم میں ربا یعنی سود خوری کا رواج عام ہو جائے ان میں موت کی کثرت ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق قطع کر دیتے ہیں. اور جو لوگ حق کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں ان میں قتل و خون عام ہو جاتا ہے. اور جو لوگ معاہدات میں غداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے. اب یہاں یہ حدیث ہم کو ملتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان کیا الذین، وہ جو کہ جب اقتا ماپ لے مطلب ناپ کر لے الناسی لوگوں سے یستوفون پورا بھر لے. جو لوگوں سے ماپ کر لے تو پورا بھر لے. اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پورا بھرتے ہیں. یہ دوسری آیت نمبر 2 میں پڑھی. مطلب جب ان کو ناپ کر لینا ہوتا ہے تو وہ کیا بولتے ہیں؟ برابر سے وزن کرو، تم نے کم ڈالا ہے دھیان سے تھوڑا اور ڈال کے دو. جب وہ کیا کرتے ہیں؟ پورا لیتے ہیں. اور یہ ان کی عادت ہے. اور آگے ہم آیت نمبر 3 بھی دیکھتے ہیں تو سمجھ میں اور کھل کر بات آئے گی. اور اذا جب کالو ماپ کر دے، اب دینے کی بات ہو رہی ہے. ہم وہ او یا وزنو ہم تول کر دے یا تول کر دے یخسرون گھٹا کر دے. اب کیا کرتے ہو؟ جب دوسروں کو ماپ کر یا تول کر دے تو گھٹا کر دے. پہلے خود کو لینے کا ٹائم ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ بالکل ناپ میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہ کوئی کمی نہیں کرتے، برابر سے چاہیے، پورا چاہیے، زیادہ چاہیے. اور جب دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں کمی کرتے ہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. ڈنڈی مارنا کہا گیا ہے اسے. اور ڈنڈی کیوں مارتے ہیں؟ کہ اپنے فائدے کے لیے تھوڑی سی مقدار، بہت کم مقدار ہے جو وہ ڈنڈی مارتے ہیں کہ کسی کو اس ڈنڈی مارنے کا، اس چوری کا شک تک نہ ہو. اتنی تھوڑی مقدار کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. یعنی لینے کے اور دینے کے کیا کیے انہوں نے؟ الگ الگ پیمانے بنا رکھے ہیں. مطلب ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور یہ جو ہے کیا ہے؟ بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے.
اور جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ تباہی ہے. اس کے لیے ہم کو حدیث ملتی ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019، ذکر البانی فی صحیحہ. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث میں حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دینا، سخت محنت، تو یہ آج جو ہے ہم ایکسپیرینس کر رہے. تو جو بھی لوگ ایسے کاروبار میں ملوث ہے جہاں انہیں ناپ تول کے کام کرنا ہے تو انہیں ان بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام عمل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو ناپ تول میں اس طرح کرتے ہیں تو یہ لوگوں کو مطلب کیا ان کی سوچ ہے، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس طرح چوری کرنا کہ کسی کو تمہاری چور ہونے کا پتہ بھی نہ چلے، اس کے حق کی ادائیگی نہ کرنا، اس کا حق کھا لینا اور یہ گمان کرنا کہ میرا مال بڑھ رہا ہے. میں نے ایسے تھوڑا سمجھایا. اس میں ایک میں بولنا بھول گئی کہ جو تطفیف ہے اس میں ایک چیز ہے دودھ میں پانی ملانا. آج ایک عام رواج ہے کہ جو بہت ریئر ایسے ہوگے جو ایمانداری کے ساتھ دودھ بیچتے ہیں. ایک بہت بڑی غلطی، خرابی ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر اس کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے. تو جو تم نے پانی ملایا ہے تو تم نے کیا کیا؟ تطفیف کی، تم نے اپنے رزق کے حلال کو حرام میں بدل دیا. ایک تھوڑی کوانٹٹی، ایک بہت بڑے دودھ میں تم کتنا ملاؤ گے؟ ایک بہت تھوڑی مقدار سے تم نے کیا کیا؟ اپنے رزق کے حلال کو حرام میں بدل دیا. تو اس کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی سخت احادیث نزول کی کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت مطلب بڑی گمراہی ہے اور اس گمراہی سے ہم کو نکلنے کی ضرورت ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے آیت نمبر 4 میں بیان کرتے کہ وہ کیوں ایسا کرتے، کیا وجہ ہے ان کے ایسا کرنے کی. سوال سے شروع کیا جا رہا ہے، اللہ کیا نہیں، یظنو خیال کرتے، اولئک یہ لوگ، انہم کہ وہ، کانو تھے، من الذین کانو کہ وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا سوال کرتے، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے تھے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ جب یہ چوری کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، تو کیا وہ یہ خیال نہیں کر رہے؟ اور کب اٹھائے جانے والے ہیں؟ آیت نمبر 5 میں آگے آتا ہے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، لیوم عظیم ایک بڑے دن میں اٹھائے جانے والے ہیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ان کا جو خیال ہے، یا یہ لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کیا کریں گے؟ ایک بڑے دن میں اٹھانے والے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر اس طرح کرنے کی جو یہ ہے، جو ناپ تول میں کمی کرنے کی جو بات ہے، وہ یہ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے دنیا کے فائدے کے لیے اپنی اس اللہ کے ملاقات کے دن کو کیا کیا؟ بھلا بیٹھے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گمان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی کے اٹھنا نہیں ہے، اور اس عظیم دن کے لیے، تو اس عظیم دن کا ہم جو ہے حدیث سے دیکھتے ہیں کہ وہ جو عظیم دن کیسا ہوگا.
حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے لیے کھڑے ہوگے تو پسینہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 4938. ایک اور آیت اس کے ساتھ پڑھتی ہوں, آیت نمبر 6. یوم, تو وہ پورا مطلب ایک پیسج ہے جو کور ہو جائے گا. یوم, جس دن, یقوم, کھڑے ہوگے, الناسو, لوگ, لرب العالمین, اپنے رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا رب ہے. جس دن لوگ کھڑے ہوگے تمام جہانوں کے رب کے سامنے. اب یہ جو ہے ہم کو حدیث ملتی ہے صحیح بخاری 4938 میں. اس کے علاوہ جو یوم عظیم ہے نا, تو جو عظیم ورڈ ہے وہ ہے عظمہ سے, عین ذا میم. اس کی معنی ہوتی ہے ہڈی. ہڈی جو سخت ہے اور وہ ٹوٹتی نہیں, اور بہت ٹف بولتے ہیں نا, بہت ہارڈ. تو یہ جو یوم عظیم ہے یہ کیسا دن ہوگا؟ بہت طویل ہوگا, بہت بڑا ہوگا, اور بہت مشکل ہوگا, بہت ہارڈ ہوگا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو مسند احمد میں حدیث ملتی ہیں, اور حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ اس دن رحمان عز و جل کی عظمت کے سامنے سب کھڑے کپ کپا رہے ہوں گے. قیامت کے دن بندوں سے سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ ایک یا دو نیزے کے برابر اونچا ہوگا اور سخت تیز ہوگا. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں غرق ہوگا. بعض کی ایڑیوں تک پسینہ ہوگا, بعض کے گھٹنوں تک, بعض کی کمر تک, بعض کو تو ان کا پسینہ لگام بنا ہوگا. اسی طرح کی ہمیں حدیث ہے صحیح مسلم میں ملتی ہیں, حدیث نمبر 2864 میں, اور اس کے راوی جو ہے حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو سورج اتنا قریب ہوگا تو 1 میل کی مقدار کے فاصلے پر ہوگا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے, مطلب میل جو ہے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے, یا وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں میں لگایا جاتا ہے. اور پھر سیم یہی الفاظ آتے ہیں جو میں نے اس حدیث میں پڑھی مسند احمد کے, یہی حدیث صحیح مسلم میں آتے ہیں حدیث نمبر 2864 میں, کہ پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دن ہے, جو سنن ابو داؤد میں ہم کو حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کو حدیث ملتی کہ اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی, یہ یوم عظیم کے لیے بتا رہی ہوں میں کہ اس دن کی مقدار کیا ہے, 50,000 سال. تو اب ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی برائی ہے ان لوگوں میں, جو ناپ اور تول کو کم کرنے کی یا لوگوں کو ان کا حق نہیں دینے کی, تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویل کی انہیں یہ دی ہے کہ ان کے لیے یہ اتنی بڑی ہلاکت ہے.
یہاں آیت نمبر 6 پر ہم آج کا یہ ختم کریں گے، کیونکہ آیت نمبر 7 سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے انداز بیان بدل رہا ہے، اور آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 17 تک، پھر اس کے بعد یہ ایک ایک پیسج کی طرح آئیں گے. ابھی جیسے اس میں ہم نے ہلاکت اور بربادی ناپ تول والوں کی دیکھی، اور ان کا جو بیہیویئر ہے، جو ان کا طرز عمل ہے وہ دیکھا، اور وہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کرنے کے بعد وہ اٹھائے جانے والے ہیں اس بڑے دن کی طرف. ہم نے ان چیزوں کو دیکھا. اب ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے اس کے آگے تھوڑی ایک پوائنٹ رہ گیا ہے، شاید کچھ حدیث باقی ہے کہ میں دیکھتی ہوں، کیونکہ اس سورہ میں بے حد حدیث ہے، اور جو بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہوں حوالے کے ساتھ، نمبر کے ساتھ، اور ابن کثیر سے ہے دوسرے احادیث، تو وہ بہت زیادہ ہے، تو میں نے تھوڑا اس میں حدیث جو ہے وہ پورے نہیں بیان کر سکی ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. کل آیت نمبر 7 سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ہم نے ایک براڈ کاسٹ لسٹ تیار کی ہے، اور اس میں تمام ٹیچرز کے جو کلاسز چلاتے ہیں ان کے نام ایڈ کر دیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام ٹیچرز جو ان کی کلاسز چلتی ہے اس میں اس میسج کو آگے بڑھائے، تو انہیں ہر روز لنک مل رہی ہے، اور اس میں بہت سارے اسکول کے ٹیچرز کے بھی نام ایڈ کیے گئے. شمامہ مس ہے، افروز بھابے ہے، اور دوسرے ٹیچرز ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ جو ٹیچرز ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں پہنچائے، دوسرے ٹیچرز تک پہنچائے. اور اگر کسی کو اس براڈ کاسٹ لسٹ سے تکلیف ہے تو وہ ہمیں میسج کرے تاکہ ہم ان کا نام وہاں سے ہٹا دیں. تو یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں تک اس کلام کو پہنچایا جا سکے، کیونکہ موسٹلی سب کلاسز میں پہلے سے چل رہا ہے قرآن، اور یہ چونکہ 30واں سپارہ ہے اس لیے ہماری کوشش ہے کہ 30واں سپارہ پہنچے، کیونکہ جس کلاس میں شروعات سے قرآن ہو رہا ہے تو 30واں سپارے تک پہنچنے کے لیے کافی وقت، بہت سال لگتے ہیں. تو اس لیے تمام ٹیچرز کو لسٹ دی جا رہی ہے، تمام ٹیچرز کو آیتیں پہنچائی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی کلاس میں یہ پہنچائے، تاکہ آج وقت کے ساتھ وہ 30واں سپارہ بھی سمجھ لے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.